بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے چینل غور طلب باتیں بائی شیخ شہزاد میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے رہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ چلیں آئیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ شرک سے مراد اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں اور عبادات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا ہے۔ دین اسلام دراصل دین توحید ہے اور شرک توحید کی ضد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، جو چاہے کسی بھی شکل میں ہو، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی اس گناہ سے توبہ کیے بغیر مر گیا، اس کی موت واقع ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ تو امید کی جا سکتی ہے کہ وہ دوسرے تمام گناہ معاف فرما دیں، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جس میں مبتلا انسان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہی ہوگا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ یہ بات تو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ جس قدر بھی گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت بڑا جھوٹ تصنیف کیا۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور انسانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کو تو مانتے ہیں مگر کسی نہ کسی قسم کے شرک کے ساتھ۔ یہ بات جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا انکار تو تاریخ انسانی میں آپ کو بہت کم کہیں ملے گا۔ کہیں کہیں اس قسم کے لوگ مل جاتے ہیں۔ آج کل ان کی تعداد میں کچھ اضافہ ہوا ہے، لیکن پھر بھی ایسے لوگوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ ایک سب سے بڑی گمراہی ہمیشہ سے رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک بڑے خدا کو ماننے کے ساتھ ساتھ کچھ اور چھوٹے خداؤں کو بھی مانا اور تسلیم کیا گیا۔ ایمان کے ساتھ کسی قسم کے شرک کی ملاوٹ کر لی گئی، اور یہی تو ہے اصل گمراہی۔ شرک کی بہت سی اقسام ہیں۔ ایک تو وہ شرک ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں، مثلا اگر کوئی شخص بتوں کے آگے جھکتا ہے اور ان سے اپنی مرادیں مانگتا ہے تو یہ شرک ہے۔ لیکن آج ہم اپنی اس ویڈیو میں شرک کی ان اقسام پر بات کرنے جا رہے ہیں جن کو لوگ عام طور پر شرک ہی نہیں سمجھتے۔ شرک کی ایسی بہت سی قسمیں ہیں جن میں اکثر لوگ مبتلا ہیں، لیکن ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کتنے بڑے گناہ یعنی شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ شرک کی ایک قسم نفس پرستی ہے۔ ایک طرف حکم ہے اللہ کا اور ایک طرف خواہش ہے اپنے نفس کی۔ ہم کتنے ہی مواقع پر اللہ کے حکم کو پس پش ڈال کر اپنے نفس کی خواہش کو مقدم کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارا اصل معبود کون ہوتا ہے؟ ہمارا نفس ہی ہے جس کو ہم نے اپنا معبود بنا لیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے حکم صرف اپنے نفس کا مانتے ہیں، اور اس طرح ہم شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے غور کیا اس شخص کے حال پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لیں گے؟ شرک کی ایک بہت عام قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے نفس کا حکم ماننا، اپنی خواہش کی اتباع کرنا۔ جی ہاں، آپ سو رہے ہیں، فجر کی اذان آپ کے کانوں میں آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا مؤذن آپ کو مسجد میں بلا رہا ہے، لیکن آپ کا نفس کہتا ہے کہ رات کو دیر سے سوئے تھے، ابھی سوئے رہو، پھر اٹھ کر آفس بھی جانا ہے، جب آفس کے لیے اٹھنا تو نماز قضا پڑھ لینا، اور آپ نفس کی بات مان کر سو جاتے ہیں۔ اب آپ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پس پش ڈال کر اور نفس کے حکم کو مان کر شرک کیا ہے۔ جی ہاں، یہی تو شرک ہے۔ اسی طرح آپ اپنی شاپ پر ہیں اور بہت سے کسٹمرز آئے ہوئے ہیں اور آپ بہت خوش ہیں کہ آج تو بڑی کمائی ہونے والی ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز کے لیے آؤ۔ نفس نے حکم دیا ہرگز نہیں، نماز کا کون سا مسئلہ ہے، بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے،
یہ کسٹمرز اگر چلے گئے تو پھر تو کمائی نہیں ہو پائے گی اور بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ آپ نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے نفس کے حکم کو مانا تو آپ نے شرک کیا، جو ایسا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ روپے اور پیسے کی پوجا کس انداز سے ہوتی ہے؟ روپے کو کبھی کسی نے معبود نہیں مانا، لیکن اگر کوئی اپنے عمل سے اس کی بندگی کر رہا ہے تو اس کا نام خواہ عبد الرحمن ہو یا عبداللہ، لیکن اصل میں وہ عبد الدینار اور عبد الدرہم ہے۔ اسی طرح آپ آفس میں ہیں، فیلڈ میں ہیں یا پھر دوستوں کی گیدرنگ میں ہیں، اگر آپ اللہ کے مقابلے میں اپنے نفس کا حکم مان رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی ایک اور قسم کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے لیکن جب وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ اپنی نماز لمبی کر دیتا ہے، سجدہ طویل کر دیتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روح سے یہ شرک ہے۔ اگرچہ اس شخص کے عقیدے میں شرک نہیں ہے، اس شخص نے کبھی بھی اپنے نفس کو خدا نہیں مانا، بلکہ آپ اس سے یہ بات کریں گے تو وہ آپ سے لڑ پڑے گا، لیکن در حقیقت اس کے عمل میں شرک موجود ہے۔ شرک کی ایک اور قسم ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا اور ان کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا۔ اللہ کے سوا کسی اور سے، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوقات سے ہو، ایسی مدد مانگنا اور یہ سمجھنا کہ وہ ہماری مدد کر بھی سکتے ہیں، یہ شرک ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی زندہ یا مردہ کو اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے اور یہ بھی سمجھتا ہے کہ وہ میری مدد کر سکتا ہے تو یہ شرک ہے۔ اسی طرح کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں پیر رزق دینے والا ہے اور فلاں ولی اولاد دے سکتا ہے تو یہی تو شرک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مدد چاہنے والا بھی کمزور اور بودا ہے اور جس سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور اور بودا ہے۔ اگر مدد کرنے کے اعتبار سے کسی اور کو اللہ کے برابر سمجھ لیا تو یہی تو شرک ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ شرک کی ڈیفینیشن یہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے ضمن میں کسی اور کو لا کر اس کا ساتھی اور ہم پلہ بنا دیا گیا ہو۔ اسی طرح شرک کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی اور کی انتہا درجے کی محبت اور اسی انتہا درجے کا خوف جو اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہے، چاہے وہ کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح کسی ولی، پیر یا لیڈر کی ایسی محبت یا اس کا ایسا خوف جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم آتی ہو، شرک ہے۔ عبادت جو تمام انبیاء و رسول علیہم السلام کی دعوت کا مرکزی نقطہ رہا ہے، صرف اور صرف اللہ کا حق ہے۔ اگر کسی اور کی عبادت کی جائے گی، چاہے وہ کسی شکل میں ہو، وہ شرک ہے۔ مثلاً قبروں کو سجدہ کرنا، قبروں کا طواف کرنا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کی نظر نیاز کرنا، اسی طرح دعا جو خود ایک عبادت ہے، کسی اور سے دعا کرنا، یہ ساری شرک ہی کی صورتیں ہیں۔ اب آپ ذرا غور تو کریں کہ ہم میں سے کتنے ہوں گے جو اس قسم کے شرک میں مبتلا ہوں گے۔ ہم میں کون ہوگا جو نفس پرستی اور دولت پرستی کی بیماری میں مبتلا نہ ہو؟ اگر کوئی 70% اللہ کے احکام مان رہا ہے تو 30% میں کوتاہی کر رہا ہے، اور آپ اس کوتاہی کو صرف کمزوری نہ سمجھیے کہ بس اللہ کی بندگی میں کمی اور کوتاہی ہے، نہیں، بلکہ آپ دراصل کسی اور کی بندگی کر رہے ہیں۔ یہ نفس کی بندگی ہو رہی ہے، پیسے کی بندگی ہو رہی ہے، شہرت کی پوجا ہو رہی ہے، اقتدار کی پوجا ہو رہی ہے، لیڈر کی پرستش ہو رہی ہے، تو معلوم ہوا کہ ہماری زندگیوں میں یہ دونوں عبادتیں، دونوں پرستشیں، دونوں پوجائیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟
ایسے لوگوں پر یہ آیا مبارکہ صادق آتی ہے کہ تو کیا تم کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کا انکار کرتے ہو؟ تو تم میں سے جو کوئی یہ جرم کریں گے ان کا بدلہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ انہیں دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیا جائے اور آخرت کے دن انہیں شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے، اور اللہ ان حرکات سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک کی گندگی سے بچائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور جب تک لوگ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں گے آپ کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ اب آپ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔